بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل کہانی میں خوش آمدید۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح لوگوں کے رستوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور آخرکار وہ رکاوٹیں اب ہٹائی جا رہی ہیں، اور جو پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج تھا اس کو واپس لے لیا ہے 3 دن بعد، اور گورنمنٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے وہ لوگ جو اس احتجاج کا حصہ بننا چاہتے تھے اور اپنی خوشی سے اس میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کل رات کیا سلوک کیا۔ ایسا ہولناک منظر کبھی پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ پاکستانی ہی دوسرے پاکستانی پر بندوق سیدھی کر کے ان پر گولیاں چلا رہا ہے، جو کہ نہایت ہی دکھ کی بات ہے، اور ڈوب مرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو اور بڑے بڑے لیڈروں کو کہ ان کے جو سارے دعوے ہیں وہ صرف اپنی کرسی کے لیے ہیں اور اپنے جو ہے وہ جیبیں گرم کرنے کے لیے ہیں، جبکہ عوام جو کہ ان کو منتخب کرتی ہے اور یہ آتے ہی عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، اور ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو نمائندہ بھی عوام ووٹ ڈال کر منتخب کرتی ہے تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اب بادشاہ ہوں اور یہ جو سب ہیں یہ میرے غلام ہیں، اور وہ اپنی من مرضی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے راستے پر چلے، کہ جیسا کہ ہمارے خلفاء راشدین کرتے تھے۔ وہ اپنے پورے علاقے کا چکر لگاتے تھے اور جگہ جگہ سے خبریں لیتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کہیں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، لیکن یہاں پر تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے اور ایک دوسرے کی تکلیفیں بانٹنے کے ان کو گولیاں مار رہے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھنے سے پہلے جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں ان کو ایک دفعہ صرف فکر کرنی چاہیے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اس کی عوام کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ بھارت کی طرف دیکھیں تو ان کے کچھ پروگرام ہم نے دیکھے ہیں جس میں ان کے جو امیر لوگ ہیں یا بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو کہ ڈگریاں باہر سے لے کے آئے ہیں، وہ ایک شو میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سب کو دعوت دیتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی اچھا آئیڈیا ہو یا بزنس کرنے کی اس کو کوئی خواہش ہو اور وہ اس قابل ہو کہ وہ اس کو چلا سکتا ہو، تو وہ اس کو اپنے سے پیسے دیتے ہیں، اپنا کچھ حصہ رکھ کے۔ لیکن یہاں تو پیسے والا دوسرے کا بھی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ سارا جو ہے اسی کی جیب میں آ جائے، اور جو غریب ہے اس کو غریب سے غریب تر کر دیا ہے، بلکہ چاہتے ہیں کہ غریب اس دنیا سے ہی ختم ہو جائے۔ تو سب جو حکمران ہیں یا جو بھی اس سیٹ پر بیٹھا ہے کہ وہ ان حالات کو بہتر کر سکے، خدارا اس سے گزارش ہے کہ یہ بربریت ختم کی جائے اور عوام کا کچھ سوچا جائے۔ امید ہے یہ پیغام سن کر پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں گے اور عوام کا کچھ سوچیں گے، اور ہمارا ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ آمین۔